میرے 13 سال کے بیٹے کو ایک بیماری ہے جس میں بچہ بولتا نہیں ہے اور دماغ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. لیکن یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے. یہ روزانہ اس کو 100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلاتے رہیں. کینیڈا میں سب سے بڑی مسجد بن رہی ہے، اس کا نام مسجد ابراہیم ہے. یہ 5 منزل کی عمارت ہوگی. ابھی تک 2 منزل بن چکی ہے اور 3 منزل ابھی باقی ہے. اس مسجد میں 6000 لوگ نماز پڑھیں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی بناتے اور آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہوتا ہے. تو لہذا میں کینیڈا کے مسلمانوں کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس کے بعد حضور نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس آدمی نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا. ہمارے بہاولپور میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد الصادق ہے. وہ بہت بڑی مسجد ہے چونکہ بادشاہ نے بنائی تھی، نواب آف بہاولپور میں صادق نواب صاحب کا نام تھا نا، تو اس لیے مسجد بھی وہی بادشاہی انداز میں بنی. ہم بہاولپور گئے تو مجھے والد صاحب کہنے لگے بھائی سنا ہے کو مسجد بنی ہے، چلو مسجد تو مجھے دکھاؤ. ہم آپ کو لے آئے مسجد صادق میں. آپ گئے 2 رکعت نماز بھی پڑھی. مجھے ہنس کے کہنے لگے مولوی مکی یہاں جو نواب تھے نا معلوم ہوتا ہے وہ جنت میں بھی نواب ہوں گے. اگر اس کو اتنی بڑا گھر ہی جنت میں مل گیا تو نواب کے لیے اور کیا چاہیے. اتنی بڑی مسجد کے برابر جب اللہ گھر دے گا. تو بہرحال اللہ پاک آپ لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں دامے دل میں سخنے قدمے مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی قبول فرمائے. میرا نام سلمہ پروین ہے، بیٹی کا نام ڈاکٹر یمنا ہے. میڈیکل کے لیے ٹیسٹ ہے. اللہ پاک کامیاب فرمائے اور گھر میں خیر و برکت دے. ایک آدمی نے حج کیا، طواف زیارت کرنے کے بعد صفا مروہ انہوں نے دوسرے دن کی، اور اسی دوران میں جب ہوٹل میں گئے تو اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کر لی. کوئی حرج نہیں ہے. طواف زیارت نہ کرتا تو پھر ہم بستری سے حج فاسد ہو جاتا، کیونکہ وہ طواف زیارت کر چکے تھے. اب صفا مروہ سے پہلے اگر انہوں نے ایسا کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو ایک دم دے دے احتیاطاً، ورنہ کوئی نہیں دم ان پہ. مجھے دنیا اور آخرت کی عافیت والی روزی کے لیے وظیفہ بتائیں. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. 100 دفعہ روز پڑھا کریں. میرے دوست کا بیٹا ہے 5 سال کا ہے، اس کو غصہ بہت آتا ہے، بڑا لڑتا ہے. تو اللہ کے قرآن کی آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. 11 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اس کو دم کیا کریں. صفا مروہ کے بعد 2 رکعت جو ہے لازم نہیں ہے. بعض لوگ علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے ورنہ ضروری نہیں ہے. کینیڈا میں اکثر لوگ سود پر گھر لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں عالم اس کی اجازت دے. دیکھیں جی بعض بینک ہیں اسلامی، جیسے الفلاح ہے، المیزان ہے، البرکہ ہے، البینک الاسلامی ہے. وہ تو کام کرتے ہیں مضاربت مشارکت کے طور پہ، وہ جائز ہے. لیکن باقی جتنے بینک ہیں وہ جو پیسے دیتے ہیں وہ تو سود ہے. اس سے لے کے گھر بنانا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. اگر ایسا کوئی بینک ہے جو سود نہیں لیتے بلکہ وہ گھر بنا کے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں بس پیسے قسطوں میں ہمیں دیتے رہو. مجھے شیطان کفر کی طرف لے جاتے، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے نا.
शैतान का तो काम ही यही है। तो तुम उसको दफा करने के लिए कुल औज़ु बिन्नास पढ़ा करो। हम दारुल उलूम हक्कानिया के फुज़ला हैं, हमें हदीस की इजाज़त लेनी है तो थोड़ी देर के बाद मैं जब आगे बैठाऊंगा तो आ जाएं। एहराम की हालत में पेशाब बार बार आता है, मजबूरी है तो आप पेन पर बांध सकते हैं। हरम के अंदर बदनजरी हो जाती है, लाहौल पढ़ा करें। तवाफ मैंने शुरू किया, आजान होगी तो मैंने तवाफ बंद कर दिया। अगर आप 4 चक्कर कर चुके थे तो फिर जहां छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे। अगर 1 या 2 चक्कर थे फिर इब्तिदा से शुरू करेंगे। 32 साल से औलाद नहीं है, अल्लाह कादिर है दे दे। मैं अपनी माजूरी के अय्याम की वजह से ताइफ से उम्रा नहीं कर सकती। क्या मैं उम्रा करने वालों के साथ ताइफ जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती है, नियत नहीं करेंगी। मैं अपने वालिदैन के लिए उम्रा है तो कर सकते हैं। मैं स्ट्रीट खलील, अच्छा शाह इब्राहिम अल खलील के होटल में रहता हूँ। 20 मिनट पैदल का रास्ता है हरम, लेकिन कभी मजबूरन नहीं आ सकता। 7 मस्जिद है, उसमें पढ़ लिया करें। मेरी भाभी शबाना पता नहीं बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। बीवी के बागी होने की वजह से उसको तलाक दे दी। बच्चे और रिश्तेदार बात भी नहीं कर रहे, तो ठीक अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने क्यों झगड़ा किया कि अब बच्चे भी रुल रहे हैं और तुम भी रुल रहे हो। तो रिश्तेदार बेचारे ठीक कहते हैं, लेकिन बहरहाल या लतीफ या वदूद अल्लाह के नाम है, पढ़ के दुआ किया करें। आपने वालिद फौत हो गए, बहनों की शादी अपनी जिंदगी में कर दी, जहीज के साथ जानवर भी दिए, अब उनकी जमीन बेची है, 5 बहनें हैं, 12 सबको हिस्सा मिलेगा। वो तो बाद की जमीन है ना, वो जो अपनी जिंदगी में दे गए वो तो एक हदिया है। पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक में पैसे रख के मुनाफा लेना कैसा है? अगर ये वही बैंक है जो इस्लामी तर्ज पे मुशारकत मुजारबत पे करते हैं कि वो पैसे आपसे लेके किसी कारोबार में डाल देते हैं, उससे जो नफा आता है वो आपको देते हैं। हम आ रहे थे कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, एहराम खोल दिया, 24 घंटे के बाद फिर नया टिकट लेकर आए। पहले एहराम खोलने की वजह से आप पर दम पड़ गई, वो दम अदा करें। मीकात पर उम्रे की नीयत के बाद से चेहरे पर औरत पर आगे कोई चीज रख ले कि पर्दा भी रहे और कपड़ा मुंह को न लगे। लेते हुए हूं और शक हो जाए कि मुझे नींद का झोंका आया है तो वजू टूट गया, दोबारा करो। तवाफ के दौरान नहीं, पूरे उम्रे की मुद्दत में तवाफ में हर जगह अपने पर्दे का एहतमाम करना है। बितर हनाफ के नज़दीक 3 रकात मिला के पढ़ने हैं और हनाबिला के नज़दीक 2 रकात पे सलाम फेर के फिर 1 रकात के लिए खड़ा होना। पढ़ते वो भी 3 रकात हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो फसल करते हैं, हम फसल करते हैं। जादू से औलाद की बंदिश हो सकती है, अल्लाह आलम। बहरहाल जादू एक बुरी चीज है। आप ऐसा करें कि सूरत अल-बकरा जो है वो टेलीफोन में फीड करके हेडफोन लगा के सुना करें, अगर जादू है तो खत्म हो जाएगा। सफा मरवा करते हुए बाल काटने से पहले वजू टूट गया, कोई हर्ज नहीं। शाह इब्राहिम खलील जो है वो भी हुदूद हरम में है, वहां जो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो भी हरम की नमाज है। बाद लोग सिर्फ तवाफ के बहाने के लिए एक चादर बांध लेते हैं, ये जाने और वो जाने। मामूली 2 दिन तक खून आने का शक हुआ, गोली खाया, बंद हो गया। अब जो है 3 दिन, लेकिन ये देखेंगे तसल्ली कर लें कि वाकई खून बंद हो चुका है। अगर हो गया है फिर नमाज पढ़ सकती हैं। पहले मैंने अपनी नीयत करके उम्रा किया, तो अब मैं किसी और को सवाब बख्श दें। कारी मोहम्मद इलियास के बच्चे गूंगे और ज़हनी मरीज, अल्लाह शिफा अता फरमाए।
میرے بھائی کی شادی کو 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اہل حدیث کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ ہاں بالکل ہوتی ہے۔ اہل حدیث بھی نعوذ باللہ باطل فرقہ تو نہیں ہے۔ بیوی کا طلاق دے دیا ہے، گواہ موجود ہیں، اب اس نے بغیر حلالے کے بیوی کو گھر رکھا، بھئی اسے کتنا طلاق دے دیا؟ 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا؟ 3 دیا ہے تو پھر حلالہ کرائے نا، اگر 1 یا 2 ہے تو رجوع کر لیا۔ 3 عمرے کرنے سے حج کا ثواب نہیں ہوتا، عمرے کا ثواب اپنا ہے، حج کا اپنا ہے۔ عمرہ کر لیا ہے، طواف اور صفا مروہ بھی کیا ہے، اب بعد میں 7 چکر، بعد میں کس چیز کے چکر؟ طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی کر لیا، بال کٹاؤ فارغ۔ حضور پاک نے سواری پر بھی طواف کیا تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی کی سواریاں تھیں، وہ تو سیکھی ہوئی تھی، اس لیے ایک دفعہ حضور کی سواری مدینے بیٹھ گئی تو صحابہ نے اٹھانے کی کوشش، اور میں اس کو نہ اٹھاؤ، حابس الفیل، اس کو اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ پاکستان میں بینک سسٹم ہے، ملازمین کی تنخواہ بینک کے تحت، حج و عمرہ بینک گارنٹی کے تحت، مسجد کے اکاؤنٹ بینک کے تحت، وہ پھر مجبور ہے نا، کیا کریں؟ تمہارا تو کوئی گناہ نہیں نا، وہ تو گورنمنٹ نے مجبور کر کے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں۔ کوئی حنفی مسلک والا عصر کی نماز مثل اول پر پڑھ سکتا ہے اگر حرم کی امامت کے پیچھے ہو تو، اگر اپنی پڑھے تو پھر وقت میں پڑھے۔ 4 رشتے دار ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ایک کے لیے کریں۔ میری عمر 25 سال ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان پہ میرا نام مرحوم لکھا ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اللہ کی رحمت ہوگی۔ مرحوم کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ مر گیا ہے تو۔ احرام کی حالت میں ہونٹ کا چمڑا کٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں پاؤں کا ایک انگوٹھے کا چھوٹا ٹکڑا ٹوٹ گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ میری بیٹی قرآن پڑھتی ہے، بھول جاتی ہے، اللہ اس کو حافظہ قوی عطا فرمائے۔ احرام باندھنے سے پہلے اگر خوشبو لگائے تو وہ جائز ہے۔ اگر عمرہ کیا، سر پر استرا پھروایا، اگلے دن دوسرا عمرہ کیا، سر پہ مشین پھروائی، کس بات پہ مشین پھروائی تھی؟ وہ تو پہلے استرا پھر چکا تھا، آپ کو استرا پھروانا تھا، نہیں پھروایا تو دم پڑ گئی۔ طواف کے 7 چکر لگائے، لیکن ایک دفعہ استلام بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ 5 پیر میں اب دعا میں اجتماع ہے، اللہ کامیاب کرے۔ اگر وضو نہ ہو طواف نہیں ہوتا، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو عالم صالح بنائے۔ میرا اور میرے بھائی کا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کروانا ہے، اللہ آسان کرے۔ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے عمرہ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ میری ماں اور بیوی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام خواجہ خرم ہے، میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اچھا بنائے۔ قاری محمد طیب صاحب کے والد حافظ غلام سرور وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بیٹا بول نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شوگر کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بیٹے محمد عمر قریشی کو اللہ عالم بنائے۔ شوال کے مہینے میں آدمی بغیر احرام کے مکے میں آ سکتا ہے، بغیر احرام کے کیوں؟ وہ ڈر رہا ہے کہ حج فرض ہو جائے گا، حج نہیں فرض ہوتا، احرام عمرہ کرو، سب کچھ کرو۔ میرے بیٹے ہیں زبیر، زید، زکریا، قرآن حفظ کر رہے، اللہ کامیاب کرے۔ میرے دماغ میں ہر وقت لوگوں کے خلاف شکایتیں آتی ہیں، لا حول پڑھا کرو۔ میرے بھائی احمد کی بہت وقت سے کان میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد کو شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے 2 بیٹے ہیں، بہت ضدی ہیں، اللہ ان کو بھی صالح بنائے۔ میرے بھائی احمد اور زید کے امتحان میں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله العليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا ظالما إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ یہودیوں پر اپنا قہر نازل فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ان کی جان وال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.